قاعدہ نمبر 115 الف کے تحت آج فری بجٹ سیشن منعقد ہو رہا ہے اور معزز ممبران اسمبلی آنے والے بجٹ جو جون میں پیش ہوگا اس کے لیے مختلف تجاویز دیں گے۔ مادام چیئرپرسن، یقیناً ہر حکومت کے لیے سب سے اہم دستاویزات جو بحیثیت حکومت وہ سر انجام دیتی ہے وہ ایک حکومت کا سالانہ میزانیہ یا بجٹ کہلاتا ہے، جس میں ٹیکس، آمدن اور اخراجات وہ عوام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور پھر مختلف شعبہ جات اس کے لیے بجٹ میں مختلف فنڈ مختص کیے جاتے ہیں اور اسمبلی سے پھر منظوری لی جاتی ہے۔ مادام اسپیکر، ہمارے آئین کے جو تمہید ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اقتدار اعلیٰ وہ اللہ پاک کے پاس ہوتا ہے اور پھر جمہور کے ذریعے، عوام کے ذریعے ان کے منتخب نمائندوں کو یہ فرائض تفویض کیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے عوام پر ایک ایماندارانہ حکمرانی کرے۔ یقیناً آئین پاکستان کی روح سے پارلیمنٹ ہی وہ مقدس ادارہ ہوتا ہے جو سب سے سپریم ہوتا ہے، اس لیے سپریم ہوتا ہے کہ انہیں عوام منتخب کرتے ہیں اور عوام اپنی رائے سے اپنے نمائندگان کا انتخاب کرتا ہے اور پھر انہی نمائندگان کے ذریعے عوام پر یہ حکومت کرتے ہیں اور پھر ان کے فلاح و بہبود کے منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے آئین کی روح کے مطابق یہ سب کچھ گزشتہ 75 سال سے نہیں ہو رہا ہے اور جو جمہور کی حکمرانی ہوتی ہے اس کو پاؤں تلے، بوٹوں تلے روندا گیا ہے۔ اور آج بھی مادام چیئرپرسن، آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی ملک میں حقیقی وفاقی پارلیمانی آئینی سیاسی نظام موجود نہیں ہے۔ ایک ایسی حکومت یہاں قائم ہے، ایک ایسی حکومت اس ملک میں قائم کی گئی 2018 میں، ایک ایسے شخص کو تیار کیا گیا 2011 سے ان پہ کام ہوتا رہا ان کی پارٹی پر اور پھر جا کر کے وفاق میں ان کو اقتدار دلوایا گیا۔ اور آج آپ کو معلوم ہے کہ آج اس تحریک انصاف کے سلیکٹڈ حکومت کی وجہ سے ملک تباہی اور بربادی کے دہانے پہنچ چکا ہے۔ آج ملک معاشی طور پر انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ، IMF اور ورلڈ بینک کے مکمل طور پر یہ ملک غریب ہو چکا ہے۔ کوئی فیصلہ ایز اے چیف ایگزیکٹو ملک کے وزیر اعظم کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک کا گورنر جو آرڈر کرے وہ آرڈر ورلڈ بینک سے آئے گا، وہ IMF سے آئے گا۔ تو جو آئین میں وعدہ کیا گیا تھا کہ ملک کا وزیر اعظم ہوگا، وہ چیف ایگزیکٹو ہوگا، اس کے پاس اختیارات ہوں گے، کابینہ ہوگی، پارلیمنٹ ہوگی، اور اس آئین نے تو ہمیں جوڑا ہے۔ اگر اس آئین کو نکالا جائے مادام اسپیکر
13 अगस्त 1947 को भी कोयटा शहर के अवाम इस खित्ते के बासी थे। 13 अगस्त 1947 को इस मुल्क का वजूद नहीं आया था, तब भी हम लोग यहाँ, हमारे अकाबरीन यहाँ मौजूद थे, हमारे लोग, हमारे अवाम यहाँ मौजूद थे। और जब 14 अगस्त 1947 को यह मुल्क वजूद में आया और इस मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में ब्रिटिश बलूचिस्तान की जो जिरगा था, जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस था, जो एब्सोल्युटली मेजॉरिटी पश्तून थे, पश्तून सरदार नवाबों ने यहाँ इस मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हाल में फैसला किया कि हमने इस मुल्क में शामिल होना है। कल्लात रियासतें तो 1948 में मार्च में तब वो पाकिस्तान का हिस्सा बनवाया गया, या जो भी किया 48 में वो मार्च में हुआ था, ये 1947 14 अगस्त को हुआ था। तब इसलिए शामिल हुए थे कि ये मुल्क फेडरेशन रहेगा, यहां पर आवाम की हुक्मरानी होगी, यहां आवाम के यहां पर रहने वाले महकूम अक़वाम की उसकी पासदारी होगी, उनके हकूक की पासदारी होगी। लेकिन आज मादाम चेयरपर्सन 75 साल गुजर गए, आज भी हम अपने बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम हैं। वफाकी बजट का तो आप हिसाब छोड़ दें कि वफाक में हमें कितना हिस्सा मिल रहा है। एनएफसी अवार्ड, मादाम स्पीकर, जो 7th एनएफसी अवार्ड हुआ था, जो भी जिसका फार्मूला अब भी हमें काबिल कबूल नहीं है, इसलिए मादाम चेयरपर्सन के उसमें जो तनासुब रखा गया है उसमें 82% 82% आबादी को दिया गया है, महज 18% गुर्बत, पसमानदगी और रकबे को दिया गया है। अब आप खुद सोच रहे कि जब 82% आप सिर्फ आबादी को देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ मादाम चेयरपर्सन के 51.74% बजट रकम वो पंजाब के पास जाएंगी। उसके बाद 24.55% हिस्सा वो सिंध के पास जाएगा और 14.6% हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा, और हमारे बलूचिस्तान को सिर्फ 9.09% हिस्सा हमें मिल रहा है। इतना बड़ा वास्ट सूबा, मुल्क का 43% हिस्सा अगर समंदरी हदूद को शामिल किया जाए तो यह मुल्क का 50% हिस्सा बन जाएगा। 50% हिस्सा रकबे के लिहाज से उसके लिए वफाक ने महज 9.09% रखा है। क्या इतने बड़े वास्ट इलाके को इस मामूली से बजट में इसकी तरक्की मुमकिन है? हरगिज मुमकिन नहीं है। और हमारे वसाइल मादाम चेयरपर्सन जिस तरह लूटा जा रहा है, जिस तरह यहां के वसाइल, यहां के मादनियात, मैं अभी आप रिकॉर्डिंग को तो छोड़े कि कैसा मुआहदा हुआ, क्या हुआ, सेंधक में क्या हुआ, मैं कोयले का हिसाब दूंगा। कोयला यहां से लेकर के वो डिगारी मच से लेकर के संजीदी से लेकर के सूरज, खोस, शारक, अरनाई, दुकी, लोनी, समाउलंग तक ये ज़खायर अरबों खरबों रुपए के हैं। और इसके अलाटमेंट की क्या है कि बाहर से कोई बंदा आया, उसने यहां माइंस मिनरल डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन दी और सिर्फ 5 लफ्ज लिख दिए अलाटेड। आपके 10 किलोमीटर का इलाका एक बंदे को अलाट हुआ। ये हमारी लूटमार का वो सिलसिला है। गैस 1950 में यहां पैदा हुआ सुई में, और तमाम मुल्क इस गैस से आबाद हुआ, कारखाने बने, कारखाने चले पेशावर तक,
پنڈی، اسلام آباد، لاہور، پنجاب کے تمام کارخانے چلے اور آج بھی سوئی اور ڈیرہ بگٹی کے لوگ اس اپنے گیس سے محروم ہیں۔ میڈم چیئرپرسن، اب آپ تعلیم کا آپ شعبہ لے لیں، اس وقت بھی کوئی اتنا ڈس بیلنس ہے کہ اس وقت بھی کوئی 12 لاکھ سے زائد ہمارے بچے اسکول سے باہر ہیں۔ بہت سارے اسکول شیلٹر لیس ہیں، بہت سارے اساتذہ نہ ہونے کی وجہ سے انٹائر دا پروونس اسکولوں میں اسکول بند پڑے ہوئے۔ جناب میڈم اسپیکر، یہاں سے آپ جائیں گے، کچھ لاکھ آپ جائیں، وہاں پہ آپ کے اسکول بند پڑے۔ ٹیچرز وہاں پہ اسکول ملکوں کے بیٹھکوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہ توبہ چکزئی آپ جائیں، پورے توبہ چکزئی تحصیل دوبندی میں آپ کو کھلا ہوا اسکول نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر ہم رکھتے کیا ہے؟ تنخواہوں کی مد میں تو ہم بہت کچھ دے رہے ہیں اپنے اساتذہ کرام کو، لیکن باقی چیزوں کی تعلیم کے لیے ہم نے جو ہے نا بجٹ میں کیا ہم نے رکھا ہے؟ ہم نے اپنے دور میں بجٹ کو، تعلیم کا بجٹ 26% تک پہنچایا اور پھر وہ کم کے 9% تک آپ پہنچاتا۔ صحت کا آپ شعبہ لے لیں کہ آپ خود اس کوئٹہ شہر میں، یہ ہمارے سامنے سول ہاسپٹل ہے، ہمارے سامنے بولان میڈیکل کالج کا ہاسپٹل ہے، بے نظیر ہاسپٹل ہے، شیخ زائد ہاسپٹل ہے۔ ایسے انقلابی اقدامات ہم اٹھا سکتے ہیں۔ کیا آنے والے بجٹ میں ہم کتنا پیسہ ان شعبوں کے لیے رکھیں گے؟ جناب اسپیکر، اربوں روپے جب یہاں پر سابق چیف منسٹر صاحب تھے، اس نے اربوں روپے نان الیکٹڈ لوگوں کو دیے۔ کیا جواز بن رہا تھا کہ آپ ایک بندہ، وہ نہ ایم پی اے ہے نہ کونسلر ہے، ان کو آپ ان کے تجویز پر آپ لاکھوں روپے دے رہے ہو، کروڑوں روپے دیے ہیں۔ میرے حلقے میں تو ایک بندے کو 1 ارب روپے سے زیادہ دیے۔ اچھا، وہ پیسہ گیا کہاں؟ جب ہم بات کرتے تھے تو وہ بات نہیں سنتے تھے، اپوزیشن کو دیوار سے لگایا گیا، اپوزیشن کو اس بات پہ مجبور کیا گیا کہ وہ احتجاج کرے۔ ہم یہاں 5 دن یہاں بیٹھے رہے اسمبلی کے سامنے، پھر ہم پہ چڑھائی کی گئی، بختر بند گاڑیاں چڑھائی گئی، ہمارے 14 دن جیل میں رہے۔ آخر جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھتے تھے، آج وہ چیخ رہا ہے خود۔ مادام اسپیکر، دیکھیں، ہمیں جو حکومت ہماری یہاں بیٹھی ہے، ان کو 2 ٹوک الفاظ میں این ایف سی ایوارڈ میں اپنا حصہ پوری طرح رقبے کو رکھ کر مانگنا چاہیے، آبادی کو نہیں۔ بہت ساری مثالیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت سارے پارلیمانی جو ممالک ہیں ہمارے ہمسائے، وہاں پر آبادی کو پہلی ترجیح نہیں رکھی گئی یہ فائنانس این ایف سی ایوارڈ میں۔ انہوں نے بہت سارے علاقوں میں رقبے کو رکھا ہے پہلی ترجیح، پسماندگی کو رکھا ہے، بہت سارے علاقوں میں غربت کو رکھا ہے، بہت سارے علاقوں میں رقبے کو رکھا ہے، بہت سارے علاقوں میں بہت ساری چیزیں انہوں نے رکھی ہے۔
मैडम चेयरपर्सन, हमारे यहां कोई सनत मौजूद नहीं है, कोई सनत आप साबित करें, कोई कारखाना है? हर नाई उलन मिल था, उसको बंद किया गया। ये आपका जो अभी आईटी यूनिवर्सिटी, यहां पर टेक्सटाइल मिल हुआ करता था, बलेली टेक्सटाइल मिल, यहां 10,000 लोग इस कारखाने, इस टेक्सटाइल मिल में काम करते थे, उसको बंद किया गया। मस्तुंग में मिल था, उसको बंद किया गया। सरियाब में मिल था, उसको बंद किया गया। अब आपके पास सिर्फ हब में वो है, वो भी हमारा सूबे का 1% हिस्सा वहां पे नहीं है। और मादाम चेयरपर्सन, हुकूमत को यकीनन इक़दामात उठाने होंगे आने वाले बजट में। आने वाले बजट में यकीनन हमारे बहुत सारे शहर है, बड़े बड़े शहर है, जो कोयटा शहर है हमारा, तुर्बत है, ग्वादर है, इसी तरह लोरलाई है। इन शहरों को इनका रिविजिट करना चाहिए। इन शहरों में होने वाली आमदनी का हिसाब किताब हुकूमत रखे और हुकूमत को इस तरह एक कंपनी बनानी चाहिए जो जिसे PPP कहा जाता है, जो आम हुकूमत और एक कंपनी मुआहिदा करे ताकि हम इन शहरों को बेहतरी के लिए कुछ कर सके। जनाबे मैडम चेयरपर्सन, अक्सर ये जमीनों के तनाज़े होते हैं। पंजाब और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने इस सिलसिले में तमाम अपने जमीनों का रिकॉर्ड वो कंप्यूटराइज किया है, डिजिटल करके लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है, जिससे हुकूमत को उससे बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है। अगर हम यहां लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाएं तो ये तमाम आपकी जमीनों का रिकॉर्ड उसमें आएगा और उससे फिर जब इंतकालात होंगी उससे अब हुकूमत को यकीनन फायदा पहुंचेगा। इसी तरह हमारी अक्सर गाड़ियां जो है ना वो सिंध और कराची में रजिस्टर होती है और फायदा किसको मिल रहा है? सूबा सिंध को मिल रहा है। और हमने यहां मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन का जदीद निजाम बनाना होगा और जब अब हम मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन का जदीद निजाम यहां खुद बनाएंगे तो यहां पर लोग बजाय इसके कि सिंध में जाकर के वहां पैसे अदा करें, लोग हमारे होते हैं, टैक्सेस हम सिंध को अदा करते हैं, क्यों अपने सूबे को, अपने अवाम को, अपने यहां पर हम जो है ना वो टैक्स अदा ना करें। तो हुकूमत को मेरी ये तजवीज़ है आने वाले बजट में कि वो मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन का जदीद निज़ाम कायम करे जिससे यकीनन अरबों रुपए का फायदा होगा हमारे बजट में, उनका पैसा आ जाएगा। दूसरा मैडम स्पीकर के बहुत सारे लोग यहां आए हुए हैं, बाहर के लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे जगहों पर हमारे बिलखसूस क्रोमाइट और कोयले की मैं बात करूंगा, पत्नी किसी ने 10 एकड़, किसी ने 20 एकड़ जमीन को अलाट किया है और हमें जो है ना उसके बदले कितना मिल रहा है? पूरे साल का हमें मिल रहा है 1 अरब 80 करोड़ रुपए हमें कोयले के फी टन हमें 130 रुपए दिया जाता है माइंस ओनर्स।
یہ سب میں نے سوال کیا تھا، اس اسمبلی کے فلور پر مجھے جواب دیا گیا تھا کہ 1 ارب 80 کروڑ روپے ہمارے مائنز منرل ڈپارٹمنٹ کو مل رہا ہے۔ تو میری تجویز یہ ہوگی کہ جتنے بھی ہم نے لوگوں کو لیز پر جو کان، کوئلے کے کان یا کرومائٹ کے کان دیا لیز، اس پر نظر ثانی کی جائے۔ اگر اس پر ہم نظر ثانی کریں گے اور تب جا کر کے ہم اپنے صوبے کو، اس کے محصولات کو بڑھانے کے لیے ہمیں ایک جائزہ کمیٹی اس کی سفارشات پر عمل درآمد کرنا چاہیے، اور جو اصل معاہدہ ہے اس معاہدے تک ہمیں پہنچنا چاہیے۔ اور میڈم چیئرپرسن، ہم نے اکثر اس بجٹ میں جو ابھی 21-22 کا چل رہا ہے، اس میں ہم نے مخصوص چند شعبوں کے لیے، جن میں مواصلات، پانی، پی ایچ ای، تعلیم وغیرہ، اس میں ہم نے بجٹ کا 67% ہم نے بجٹ دیا ہے۔ 67% بجٹ ہم نے چند شعبوں کو دیا ہے جو پروڈکٹیو شعبے نہیں ہیں، جس طرح میں نے کہا زراعت، فشریز، لائف اسٹاک، جنگلات۔ ان کے لیے ہم نے محض چند فیصد ہم نے رکھا ہے۔ 70% ہم نے ان کے لیے رکھا ہے جو نان پروڈکٹیو سیکٹر ہے۔ تو ہمیں حکومت کو اس پر دھیان دینا چاہیے کہ ایسے شعبوں کو پیسہ دینا چاہیے جو پروڈکٹیو ہو، جو ہمارے عوام کو کچھ دے سکے۔ جی شکریہ زیری صاحب۔ ایک منٹ میڈم اسپیکر، آنے والے بجٹ میں حکومت کو بالخصوص سرکاری اسکولوں کی اساتذہ کی کمی، اور پھر خاص کر گرلز اسکولوں میں یہ حالت ہے کہ اتنا ڈس بیلنس ہے، منسٹر صاحب یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، کہ کوئٹہ شہر کے اندر جو ہائی اسکول ہے، میں چند کا نام لوں گا: افواہ گرلز ہائی اسکول، پاک گرلز ہائی اسکول، ریلوے گرلز ہائی اسکول، باقی چند۔ یہاں پر اسٹوڈنٹ کتنے ہیں؟ 100 اسٹوڈنٹ، اور ٹیچرز کتنے ہیں؟ 80 ٹیچر۔ میرے حلقے انتخاب میں ایسا اسکول ہے جہاں پر 400 بچیاں پڑھا رہی ہے، وہاں محض 2 ٹیچرز ہے۔ 400 بچیاں۔ میرے حلقہ انتخاب میں 800 بچے ایک اسکول میں ہیں، وہاں پر صرف 5 یا 6 ٹیچر وہاں پر ہے، اور بہت سارے ٹیچرز باہر کے ڈسٹرکٹ کے آ کر یہاں جو ہے نا انہوں نے اٹیچمنٹ لی ہے، وہاں ان کا سیٹ خالی ہوا، کوئی اور بھرتی ہوا، اور کوئٹہ کے سیٹ پر وہ آ کر بھرتی ہوا، یہ اکوپائے ہوا۔ کوئٹہ کے لوگ کہاں جائیں گے؟ یہاں کوئٹہ شہر کی آبادی 30 لاکھ تک پہنچ گئی، یہاں کے نوجوان روزگار کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے، اس لیے ان کے تمام جو پوسٹیں ہیں وہ اکوپائے ہو رہی ہے۔ ہر کوئی ٹرانسفر کر کے کوئٹہ آنا چاہتا ہے۔ آخر کوئٹہ کے لوگ جائے تو کہاں جائے؟ میڈم چیئرپرسن، یہ بھی بڑا ایشو ہے۔ ہم نے تو وفاق سے نیشنل فائنانس کمیشن ہم نے وہاں پہ ہے، اور یقیناً صوبائی مالیاتی کمیشن بھی ہونا چاہیے۔ آنے والے بجٹ سے پہلے وزراء کرام صاحب بیٹھے ہیں کہ وہ صوبائی مالیاتی کمیشن تشکیل دے۔ یہاں ہم دیکھیں کہ اس ڈسٹرکٹ میں آبادی کتنی ہے، اس کا رقبہ کتنا ہے، یہاں کتنے لوگ رہتے ہیں، یہاں کے ضلع کے کیا کیا
کیا کیا ضروریات ہے یہاں پر. ابھی کوئٹہ شہر میں 30 لاکھ لوگ رہتے ہیں, 35 لاکھ لوگ رہتے ہیں. یہاں پر بجٹ کا کتنا حصہ خرچ کیا جاتا ہے؟ ایک ضلع ہے, وہاں پر کم آبادی رہتی ہے, وہاں پر جو ہے نا اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے جب آپ خود وفاق سے ہم نے NFC ایوارڈ کے ذریعے اپنا حصہ ہم لے رہے, جو کم لے رہے, تو کم از کم ہم صوبے میں بھی صوبائی مالیاتی کمیشن ہم قائم کریں تاکہ مزید ہم ڈسٹرکٹ میں جا کر کے ڈسٹرکٹ کے ضروریات کے مطابق وہاں پر ہم اس کو مزید ہم جو ہے نا ڈیوائیڈ کریں ان تمام جو بجٹ ہے ہمارا. میڈم چیئرپرسن, میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں پر پانی کا کمی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. پانی دن بدن ہمارا نیچے جا رہا ہے اور اس کے لیے کوئی میکینزم نہیں ہے. جس کا دل چاہے وہ, اب ضرورت یہ ہے کہ حکومت پانی پہنچا نہیں سکتا ہے. اگر ہم کسی کو روکے کہ آپ پرائیویٹ ٹیوب ویل نہ لگائے تو وہ کہے گا کہ حکومت ہمیں وہ پانی دے دے, PHE ہمیں پانی دے دے, واسا ہمیں پانی دے دے. لیکن اس کی وجہ سے اب ہم جو ہے نا غیر ضروری ہم جو ہے نا پانی کو ضائع کر رہا ہے. ہم گھروں میں صاف فلٹر پانی ہم جو ہے نا نالیوں میں ہم بہا رہے. وہ پانی جو آنے والے نسلوں کی ملکیت ہے, جس پر آنے والے نسل 100 سال کے بعد لوگ اس پانی پر گزارا کریں گے, وہ پانی ہم نے آج ہی نکال دیا ہے اور بالکل یہ بنجر ہوتا جا رہا ہے. یہ آپ کا نزدیک ڈسٹرکٹ پشین ہے, یہاں ان کے نمائندے بیٹھے ہیں, وہ پورا ضلع جو ہے نا اکثریت علاقے بنجر ہوتے جا رہے ہیں. پانی نہیں ہے, لوگ کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس صرف گرین بیلٹ ہے جو وہ پٹ فیڈر کینال سے سیراب ہو رہا ہے. باقی ہمارے پاس کوئی علاقہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہاں پر ایگریکلچر کر سکیں. تو یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے بے میکانزم بنائیں. میڈم چیئرپرسن, جو سب سے بڑا وہ ہے, میں نے پہلے بھی کہا کہ جنگلات لگانے کے لیے حکومت ہنگامی طور پر یہ فیصلے کرے. جتنے بھی ہمارے پہاڑ ہیں, جتنے بھی ہمارے علاقے ہیں, کوئی ایسا طریقہ کار بنائے جائے, تمام کمیونٹی کو انوالو کیا جائے, ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائے, ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائے تاکہ ہم اپنے علاقے کو سرسبز و شاداب کر سکے. جی شکریہ زیری صاحب. میڈم چیئرپرسن, دوسرا ایک ہمیں جو اختیارات ہے, جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ اس پارلیمان کے اختیارات, یہ ایک لیجسلیٹو باڈی ہے, یہ قانون ساز ادارہ ہے, یہ آئین اور قانون بنانے والے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا بھر میں ڈیولیشن آف پاور جو ہوتی ہے وہ نچلے درجے تک جاتی ہے. ہم ابھی تک بلدیاتی انتخابات نہیں کرا سکے, حلقے ابھی تک نہیں بن سکے, تو یقیناً لوکل گورنمنٹ جو ایکٹ ہے 2010 کا, پھر اس میں معمولی ترمیم کی گئی 2019 میں, اس کو بہتر بنانے کے لیے اس ایوان سے تجاویز لینی چاہیے.